اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بلغنا رمضان آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 8واں پارہ ہم شروع کر چکے ہیں۔ آج اس کی آیت 130 سے تفسیر کا آغاز کریں گے۔ چونکہ پچھلے رکوع میں شیطان جنوں اور شیطان انسانوں کی بات کی جا رہی تھی، وہیں سے آج کی آیات کا سلسلہ کلام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس۔ پھر اللہ ان سے فرمائے گا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے ہاں تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کرتے اور آج کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہاں، ہم اپنے خلاف خود یہ گواہی دیتے ہیں۔ بات یہ تھی کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا، لہٰذا وہ اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور ہوں گے کہ فی الواقع وہ اللہ کی آیات کے منکر تھے۔ یہ شہادت اس لیے ہوگی کہ آپ کے رب کا یہ دستور نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم سے تباہ کر ڈالے، بلکہ جبکہ وہ حقیقت حال سے ناواقف ہوں، اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق درجہ ملے گا، اور جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے، اور آپ کا رب بے نیاز اور مہربان ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے، جیسے تمہیں اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، قیامت وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں بنا سکتے۔ آپ ان سے کہیے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ اور میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر رہتا ہے، اور یہ تو یقینی بات ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اب یہاں پر ان آیات کے شروع میں انسانوں اور جنوں دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ سلسلہ نبوت اب صرف انسانوں کے ہاتھ میں ہے۔ انسان سے پہلے اس زمین پر جن ہی آباد تھے، اور قرین قیاس یہی بات ہے کہ ان میں بھی رسول آتے ہوں گے، لیکن انسان کے زمین پر آباد ہونے کے بعد سلسلہ نبوت انسانوں سے ہی مختص ہو گیا۔ جو رسول انسانوں کے لیے ہوتا وہ جنوں کے لیے بھی ہوتا۔ انسانوں میں رسول آنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان ہی اشرف المخلوقات ہے، جن نہیں، اور جن رسول سے استفادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول بشر ہوتا ہے جو اپنی شکل بدل نہیں سکتا۔ لیکن اگر رسول جنوں میں سے ہوتے تو ان سے انسان استفادہ نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنوں کے لیے بھی رسول ہونا قرآن میں 2 مقامات سے ثابت ہے۔ ایک سورہ احقاف میں اس کا ذکر آیا ہے، اور دوسرا سورہ جن میں بتایا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ان آیات میں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت نہیں کہ لوگوں کو ان کے گناہوں کے انجام سے خبردار کیے بغیر انہیں اس دنیا میں تباہ کر ڈالے یا آخرت میں عذاب دے دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء علیہ السلام لوگوں کی ہدایت اور انہیں ڈرانے کے لیے بھیجے، اور قرآن میں ایک جگہ فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یعنی کوئی بستی ایسی نہیں جہاں کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا گیا ہو، اور یہ ڈرانے والے جنوں اور انسانوں دونوں کے لیے ہوتے تھے۔ پھر جس نے ان انبیاء کرام کی دعوت پر لبیک کہا اور اعمال صالحہ بجا لائے تو ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق پھر درجات بھی عطا ہوں گے۔ پھر آیت 133 میں کہا گیا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بے نیاز اور مہربان ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور دوسری جگہ اور لوگوں کو لے آئے۔
اللہ کے یہاں پہ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو تنبیہ کی ہے کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ ان سے دین کا کام لے رہا ہے، دین کی خدمت لے رہا ہے، ورنہ اللہ کی کوئی غرض انسانوں سے اٹکی ہوئی نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی مفاد انسانوں سے وابستہ ہے کہ وہ انسانوں کی نافرمانی سے اللہ کا کچھ بگڑتا ہو اور فرمان برداری سے اللہ کا کچھ سنورتا ہو، بلکہ یہ اس کی انتہائی رحمت اور مہربانی ہے کہ اس نے انسان کو ہدایت کی راہ دکھائی، جس پر عمل کر کے وہ عذاب سے بھی بچ سکتا ہے اور بلند درجات بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے مہربان ہونے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کے گناہوں کی سزا میں فوراً انہیں سزا نہیں دے دیتا اور اس کے گناہ کو معاف کرتا جاتا ہے، ورنہ اگر وہ سخت گیر ہوتا تو انسان کے جرائم اتنے زیادہ تھے کہ اسے اس دنیا سے رخصت ہی کر دیتا۔ اور دوسری جگہ انسانوں کو لے آنے کی بات بھی ان آیت میں کی گئی ہے کہ پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اگلے انسانوں کو اس دنیا سے فارغ کر کر نئے انسانوں کو لے آتا، جیسے تم سے پہلی قوموں کو لایا گیا تھا، اور یہ کام اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، لہٰذا اس کی فرما برداری میں ہی انسانوں کی بھلائی ہے۔ پھر آیات کے آخر میں کہا گیا کہ اللہ نے جس قیامت کے دن کا تم سے وعدہ کر رکھا ہے وہ بہرحال آ کے رہے گی، چاہے تم اپنی سرتور کوششیں کر دیکھو، اس دن کو ٹالنے پر کبھی بھی قادر نہیں ہو سکتے۔ پھر اس دن انسان کا پورا محاسبہ کیا جائے گا۔ نیز یہاں وعدے سے مراد عذاب کا وعدہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا عذاب بھی جیسا کافروں پر آیا تو پھر انہیں کوئی نجات کی کوئی راہ نہیں مل سکی۔ اور آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی سے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تم اپنا عمل کرتے جاؤ، میں اپنا عمل کر رہا ہوں، یعنی اگر تم اپنی غلط روی سے باز نہیں آتے تو اس پر جمے رہو اور مجھے اپنی راہ پر چلنے دو۔ عنقریب سب کو پتہ لگ جائے گا، سب کو معلوم ہو جائے گا کہ انجام ہمارا بہتر ہے یا تمہارا۔ بہرحال یہ بات تو یقینی ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے، نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹے کبھی شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور یہاں ظلم سے شرک اس لیے مراد لیا گیا ہے کہ آئندہ مشرکوں کے بعض افعال اور رسومات کا ذکر کیا جا رہا ہے اگلی آیات میں۔ آیت 136 وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ، اور جو کھیتی اور مویشی اللہ نے پیدا کیے تھے، ان لوگوں نے ان چیزوں میں اللہ کے سوا دوسروں کا بھی حصہ مقرر کر دیا، اور اپنے گمان باطل سے یوں کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ اب جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا وہ تو اللہ کے حصہ میں شامل نہ ہو سکتا تھا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا وہ ان کے شریکوں کے حصے میں شامل ہو سکتا تھا۔ کتنا برا فیصلہ کرتے تھے یہ لوگ۔ اب یہاں پر ان آیت میں مشرکین کے غیر شرعی رسومات اور صدقہ و خیرات میں مشرکوں کی ناانصافیاں بتائی گئی ہیں۔ مشرکین نے صدقہ و خیرات کرتے وقت اللہ کا حصہ الگ مقرر کر رکھا تھا اور اپنے بتوں یا دیوی دیوتاؤں کا الگ۔ ان کا پہلا ظلم یہ تھا کہ اس بات کے اعتراف کے باوجود کہ ان کی کھیتی اور مویشیوں کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو ابھی حصہ مقرر کر دیا۔ اور دوسرا ظلم یہ تھا کہ وہ اپنے وہم و گمان کی بنا پر اپنے اشارہ خود ہی بن بیٹھے تھے، اور ان کا اوپر سے یہ زعم باطل یہ تھا کہ ہم اللہ کا حصہ تو اس لیے نکالتے ہیں کہ ہماری کھیتی اور مویشیوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور دوسرے معبودوں یعنی دیوی دیوتاؤں، فرشتوں، ستاروں اور پہلے بزرگوں کی روحوں کا حصہ اس لیے نکالتے ہیں کہ جو کچھ انہیں مل رہا ہے انہی کی نظر کرم کی وجہ سے مل رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ انہیں اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر ان کا حصہ نکالتے تھے، اور یہی چیز اصل میں شرک ہے۔ اس شکل میں اگر اللہ کے نام پر کچھ بھی دیا جائے تو قطعاً اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ اور تیسرا ظلم وہ مشرک یہ کرتے تھے کہ اگر معبودوں کے حصے میں کسی طرح کی کوئی کمی واقع ہو جاتی، فصل کم پیدا ہوتی یا طوفان سے تباہ ہو جاتی تو یہ کمی اللہ کے حصے سے پوری کر دیا کرتے تھے، اور اگر اللہ کے حصے میں کمی واقع ہوتی تو اسے معبودوں کے حصے سے پورا نہیں کرتے تھے۔ اور مزید یہ کہ اللہ کا حصہ تو وہ فقیروں، یتیموں وغیرہ میں تقسیم کر دیتے، اور معبودوں کا حصہ وہ مندروں کے پجاریوں یا سرپرستوں کو۔
اور بتوں کے سامنے جو نظر و نیاز رکھی جاتی ہے وہ بھی بالواسطہ ان پجاریوں کو ہی پہنچ جاتی تھی۔ ان مندروں کے پجاریوں نے ہی اپنے ذاتی مفاد کی خاطر مشرکین کو یہ پٹی بھی پڑھائی تھی کہ اگر اللہ کے حصے میں کمی واقع ہو جائے تو کوئی پرواہ نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، وہ اپنے خزانوں سے یہ کمی پوری کر سکتا ہے، مگر ان دیوی دیوتاؤں کے حصے میں کسی طرح کی کمی واقع نہیں ہونی چاہیے۔ گویا ان مشرکانہ رسومات میں وہ لوگ 3 طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے تھے۔ نمبر 1، مالی عبادت میں اللہ کے ساتھ اپنے معبودوں کو شریک کرتے تھے۔ نمبر 2، اللہ کا حصہ اللہ کا الگ اور معبودوں کا حصہ الگ مقرر کرتے تھے۔ اور نمبر 3 یہ کہ اس تقسیم میں بھی وہ اللہ کے حق میں ناانصافی کر جاتے تھے۔ آیت 137 سے ترجمہ پڑھتے ہیں، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ، اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں جانے دیجیے اور اس افطرا کو بھی جس میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس قسم کے مویشی اور کھیتی ممنوع ہیں، انہیں ان کے گمان کے مطابق وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں، اور کچھ مویشی ہیں جن کی پشتیں حرام ہیں، ان پر نہ کوئی سوار ہو سکتا ہے نہ بوجھ لاد سکتا ہے، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن پر وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پر افطرا ہے، اور اللہ عنقریب انہیں ان کی افطرا پردازیوں کا بدلہ دے دے گا۔ اب یہاں پر ان آیات میں دور جاہلیت میں اولاد کو قتل کر دینے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دور جاہلیت میں اولاد کو 3 وجوہات کی وجہ سے قتل کیا جاتا تھا۔ نمبر 1، بیٹیوں کو اس شرم کی وجہ سے زندہ درگور کر دیتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ان کا داماد بنے گا جس کے آگے ان کی آنکھیں نیچی ہوں گی، اور اس لیے بھی کہ اگر وہ کسی دوسرے قبیلے میں چلی گئی یا بیاہی گئی تو کئی پیچیدہ مسائل پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ ان میں جو رائج قبائلی نظام عصبیت تھا اسی کے سہارے سے سارا نظام چلتا اور جھگڑوں اور جنگوں پر ختم ہوتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی اولاد کو قتل کرنے کی، پہ اللہ پر وہ لوگ عدم توکل کرتے تھے، اللہ پر ان کا اعتماد کوئی نہ، توکل کوئی نہیں تھا۔ بعض لوگ اپنی اولاد کو ہاں بیٹا ہو یا بیٹی اس لیے مار ڈالتے تھے کہ ان کا خرچ برداشت نہیں کر سکیں گے یا اپنا معیار زندگی برقرار نہیں رکھ سکیں گے، اور اس جرم میں آج کی دنیا کا تقریباً پورا معاشرہ شریک ہے، جو خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر برتھ کنٹرول، اسقاط حمل اور عورتوں اور مردوں کو بانجھ بنانے کے طریقے دریافت کر کے اس جرم کا اعلانیہ ارتکاب کر رہے ہیں، اور یہ کام حکومتوں کی سرپرستی میں ہوتے ہیں، اور اس فعل کو بہت مستحسن قرار دیا گیا ہے، استغفر اللہ۔ اور تیسری وجہ ان کے اولاد کو قتل کرنے کی یہ تھی کہ بتوں کے نام پر منت، یعنی اگر میرے ہاں اتنے بیٹے پیدا ہوں تو اس میں سے ایک بیٹا فلاں بت کے نام قربان کر دوں گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے بھی یہ منت مانی تھی کہ اگر میرے ہاں 12 بیٹے پیدا ہوئے تو ایک بیٹے کی قربانی دوں گا۔ پھر اس منت کا قرعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے نام نکلتا تھا، جو بلاخر 100 اونٹوں کی دیت کے مقابل ٹھہرایا۔ دوسرے الفاظ میں یہ اس طرح ہوتا تھا کہ اگر میرا کوئی فلاں کام ہو گیا تو میں ایک بیٹا یا بیٹی فلاں بت کے حضور قربان کر دوں گا۔ یہ تھیں اولاد کے قتل کی وہ 3 صورتیں جو دور جاہلیت میں مشرکین میں رائج تھیں۔ پھر ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ان مشرکوں نے کچھ مویشیوں اور جانوروں کے لیے کچھ خاص اپنی شریعتیں بنا رکھی تھیں، خاص اپنے قانون بنائے ہوئے تھے کہ فلاں جانور جو ہے وہ ذبح نہیں کیا جا سکتا اور فلاں کو ایسے کھایا نہیں جا سکتا، یعنی جس طرح ہم نے سورہ المائدہ میں بھی پڑھا کہ بحیرہ صائبہ نام کے ان کے ایسے جانور تھے جن کے کچھ نہ کچھ انہوں نے ایسے حال احوال بنا رکھے تھے کہ کسی جانور کے پیٹ سے اگر اتنے مادہ بچے پیدا ہو گئے تو اس کے بعد اس کو کھانا صرف مرد ہی کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ اس طرح کے یعنی ان کی خود ساختہ شریعتوں کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مزید ذکر کیا ہے، اور اگر ان خود ساختہ شریعت کی ایک ایک بات پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بتوں اور درباروں کے جو مجاوروں نے قانون سازی کے جو جملہ اختیارات تھے وہ خود سنبھال رکھے تھے،
خود ہی وہ اپنی طرف سے اپنے دین میں کوئی نہ کوئی نئی سے نئی باتیں نکال کے اور مختلف حیل و بہانوں سے لوگوں سے مال بھی بٹورتے تھے، جانور بھی بٹورتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی ختم کرتے تھے۔ حلال و حرام قرار دینے کے جملہ اختیارات انہوں نے اپنے پاس کر لیے تھے۔ وہی پھر قتل اولاد کے مجرم بھی تھے۔ غرض یہ کہ شرک کی کوئی قسم باقی نہیں رہ گئی تھی جو انہوں نے اختیار نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے جرائم بتا کر مسلمانوں کو متنبہ فرماتے ہیں کہ ایسے سر سے پاؤں تک شرک میں پھنسے ہوئے لوگوں کے راہ راست پر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یا پھر یہ بھی مطلب ہے کہ ان کے جن اسلاف اور بزرگوں نے اللہ پر اس طرح کے جھوٹ گھڑ لیے ہیں، انہیں ہدایت یافتہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور آنے والی نسلوں کو بھی گمراہی کی راہ پر ڈال گئے۔ یہی بات اگلی آیات میں بھی بتائی گئی۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ، نیز کہتے ہیں کہ ان اقسام کے جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ صرف ہمارے مردوں پر حلال ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، البتہ اگر وہ بچہ مردہ ہو تو مرد و عورت سب کھا سکتے ہیں۔ جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اللہ انہیں اس کی سزا ضرور دے گا، وہ یقیناً دانا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ جن لوگوں نے حماقت اور لا علمی کی بنا پر اپنی اولاد کو مار ڈالا اور اللہ پر افطرا باندھتے ہوئے اس رزق کو حرام قرار دیا جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا، ایسے گمراہ ہیں جو راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ وہی تو ہے جس نے دونوں طرح کے باغات پیدا کیے، ایک وہ جن کی بیلیں ٹیٹیوں پر چڑھائی جاتی ہیں، دوسرے وہ درخت جو خود اپنے تنے پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کی بیل نہیں ہوتی، جو ٹیٹیوں پر چڑھائے جائیں۔ نیز کھجوروں اور کھیتیاں پیدا کی جن سے کئی طرح کے مأکولات حاصل ہوتے ہیں، اور نیز اس نے زیتون اور انار پیدا کیے جن کے پھل اور مزہ ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور مختلف بھی۔ جب یہ درخت پھل لائیں تو ان سے خود بھی کھاؤ اور فصل اٹھاتے وقت ان میں سے اللہ کا حق بھی ادا کرو اور بے جا خرچ نہ کرو، کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نیز چوپایوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بار برداری کے کام آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کی کھالوں اور بالوں سے مفروشات بنائے جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کا رزق ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، انہیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرکوں کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کھیتیاں اور مویشی جن کے متعلق تم نے اتنے احکامات اور ایک لمبی فہرست خود ہی گھڑ لی ہے، ان کو پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے صرف۔ پھر یہ کیا اس کی نافرمانی اور اس کے ساتھ شرک نہیں ہے کہ تم اللہ کے دیے ہوئے رزق سے درباروں اور بتوں کے حصے نکالتے پھرو، اور اس میں بھی بتوں کے ہی حصوں کو تمہیں پورا کرنے کی فکر بھی لگی رہے، اور اللہ سے زیادہ تم ان سے ڈرو، اور خود ہی پھر اپنے مردوں پر حلال کر لو اور اپنی عورتوں پر حرام کر لو۔ کھیتی اور مویشی تو اللہ نے پیدا کیے ہیں، مگر حلال و حرام کے اختیارات تم نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان مشرکین سے مخاطب ہو کر کی ہیں۔ پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جن درختوں، پھلوں اور کھیتی کے متعلق جو کچھ بھی ذکر کیا ہے، ایک ایک آیت پر غور کیا جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے، اور ایسے حقائق بیان کیے جا رہے ہیں جنہیں سب اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ان آیات میں مزید کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ کا حق بھی ادا کرو، یعنی زکوٰۃ اللہ کا بندوں پر حق بتایا گیا ہے۔ اللہ کے حق سے مراد وہ صدقہ ہے جو اللہ کے نام پر اس فصل میں سے فقراء و مساکین وغیرہ کو دیا جائے، کیونکہ یہ فصل اللہ نے ہی اپنے فضل سے پیدا کی ہے۔ اس مقام پر اس حق کی مقدار معین نہیں کی گئی اور اسے صدقہ دینے والوں کی مرضی پر چھوڑا گیا ہے۔ یہ سورہ مکی ہے جبکہ زکوٰۃ مدینہ میں فرض ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق متعین فرما دیا کہ بارانی زمین سے زکوٰۃ پیداوار کا 10واں حصہ ہوگی، اور آبپاشی والی زمین سے پیداوار کا 20واں حصہ۔ نیز یہ بھی بتایا کہ کون کون سی پیداوار پر زکوٰۃ واجب ہے اور کتنی پیداوار ہو تو واجب ہے۔ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف کے بھی کئی پہلو ہیں۔ مثلاً ایک شخص فرض شدہ زکوٰۃ سے زیادہ دینا چاہتا ہے تو بلا شبہ یہ ایک بہت اچھا عمل اور نیکی کا کام ہے، مگر اتنا بھی زیادہ نہ دے کہ وہ خود محتاج ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ افضل صدقہ وہ ہے جس کے بعد آدمی خود محتاج نہ ہو جائے، اور اسراف کی دوسری شکل یہ ہے کہ کسی گناہ کے کام میں یا کئی غیر ضروری کام میں خرچ کر دے۔ ایسے کاموں میں تھوڑا سا خرچ کرنا بھی گناہ ہے۔ اور اسراف کی تیسری صورت یہ ہے کہ اپنی ذات پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرے۔ غرض اسراف کی جتنی صورتیں ہیں سب ناجائز ہیں۔ اور آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے راستے پر چلنے سے منع فرمایا ہے اور اس کو انسان کا کھلا دشمن قرار دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حلال اور حرام کے معاملے میں ان لوگوں نے جو اپنے خود ساختہ طریقہ کار بنا رکھے ہیں یہ سب شیطان کے راستے پر چل کر بنائے ہیں، لہٰذا شیطان کے قدموں پر مت چلو اور ان کی حلت و حرمت یا ان کے کھانے یا نہ کھانے کے متعلق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا جائے اور ان کے اپنے سے خود سے ضابطے نہ بنا لیے جائیں، جیسا کہ مشرکین مکہ کے بارے میں ایسی کئی صورتیں ہم نے پچھلی آیات میں پڑھ لی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام اور ان کے کھانے یا نہ کھانے پر پابندیاں عائد کرنے والے اور ایجاد کرنے والے سب لوگوں کو ان آیات میں شیطان قرار دیا ہے، اور ایسے لوگوں کی باتیں ماننے والوں کو شیطان کے پیروکار کہا ہے۔ آیت 143 ثمانیت ازواج، کل 8 جوڑے نر و مادہ ہیں، بھیڑ کے 2 اور بکری کے 2۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادائیں یا وہ بچے جو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے علم یعنی وحی الہی کی کوئی بات بتاؤ۔ نیز اونٹ کی جنس سے 2 اور گائے کے 2 جوڑے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو یا ان بچوں کو جو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں؟ جب اللہ نے ایسا تاکیدی حکم دیا تھا تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ پھر اس شخص سے ظالم بڑھ کے کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو علم کے بغیر گمراہ کرتا پھرے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی ان خود ساختہ پابندیوں کا عقلی طور پر محاسبہ کیا ہے تاکہ ان کی بات کی غیر معقولیت کھل کر سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے 8 جوڑوں کا ذکر کیا، یعنی کل جنسیں 4 ہیں اور جوڑے 8، مثلاً بھیڑ اور مینڈھا، بکرا اور بکری، اونٹ اور اونٹنی اور گائے اور بیل۔ یہی جانور ہیں جو عرب میں پائے جاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ ان مشرکوں سے پوچھو کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک ہی جنس کا نر تو حلال ہو اور مادہ حرام ہو، یا مادہ حلال ہو اور نر حرام ہو، یا جانور خود تو حلال ہو مگر اس کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ زندہ ہو تو کسی پر حرام ہو اور کسی پر حلال، اور مردہ ہو تو وہ سب کے لیے حلال ہو۔ یہ تو ایسی غیر معقول باتیں ہیں جنہیں عقل تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ پھر کیا اللہ ایسی لوک باتوں کا حکم دے سکتا ہے؟ اور کیا تم ایسے غیر معقول احکامات کسی آسمانی کتاب سے دکھا سکتے ہو جن کا تم پرچار کرتے پھر رہے ہو؟ پھر کہا گیا کہ مشرکین کی حلت و حرمت کے عقائد کی عقلی اور نقلی تردید اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کی، اور آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ظالم قرار دیا جو اللہ تعالیٰ پر ایسی جھوٹی باتیں بناتے تھے، اور ان کو پھر مزید اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سیدھی راہ کبھی بھی نہیں دکھاتا۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ جو وحی میری طرف آئی ہے میں تو اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام کی گئی ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ وہ چیز اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے مشہور کر دی گئی ہو۔ ہاں، جو شخص لاچار ہو جائے درا حالی کہ وہ نہ تو اللہ کے قانون کا باغی ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو، تو وہ اسے معاف ہے
کیونکہ آپ کا رب بخش دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فَإِنَّكَ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب یہی مضمون سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں گزر چکا ہے۔ ان سب مقامات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر 4 ہی چیزیں ہیں جو حرام ہیں۔ نمبر 1 مردار، نمبر 2 خون، نمبر 3 خنزیر کا گوشت، اور نمبر 4 ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر مشہور کر دی جائے۔ اس آیت میں یہ وضاحت مزید ہے کہ خون سے مراد وہ خون ہے جو ذبح کرتے وقت جانور کے جسم سے نکل جاتا ہے، اور اگر کچھ تھوڑا بہت جسم میں رہ جائے تو وہ حرام نہیں۔ آیت 146 سے پڑھتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا تھا، نیز ان پر گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کی تھی، الا یہ کہ وہ پشتوں، آنتوں اور ہڈیوں سے چمٹی ہوئی ہو۔ ہم نے یہ چیزیں ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر ان پر حرام کی تھیں، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر اگر یہ یہود آپ کو جھٹلائیں تو ان سے کہیے کہ تمہارے رب کی رحمت بہت وسیع ہے کہ اب تک تم سزا سے بچے ہوئے ہو، ورنہ مجرموں سے اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہ مشرک جواباً یہ کہہ دیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد، نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، تاکہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم کی بات ہے تو لاؤ، ہمیں دکھاؤ، تم تو محض ظن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور جو بات کرتے ہو بلا دلیل کرتے ہو۔ آپ ان سے کہیے کہ تمہارے قیاسات کے مقابلہ میں اللہ کی حجت کامل ہے، لہٰذا اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ آپ ان سے کہیے اپنے وہ گواہ تو لاؤ جو یہ گواہی دیں گے کہ اللہ نے فی الواقع ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، نہ ہی ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے لگنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ اب یہاں پر ان آیات میں ان 4 چیزوں کے علاوہ جو 4 چیزیں ہر شریعت میں حرام کی گئی تھیں، ان کے علاوہ کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں جو یہودیوں پر حرام کی گئی تھیں، یعنی ہر ناخن والا جانور یہودیوں پر حرام تھا۔ اس کے علاوہ اونٹ، شتر مرغ، بطخ، ہر کھر والا جانور اور گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام تھی۔ اور یہ چیزیں گو بنیادی طور پر حرام نہ تھیں، لیکن ان کی سرکشی کی وجہ سے یہ ان پر حرام کی گئی تھیں۔ پھر آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کی اس بات کا حوالہ دیا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے آباء و اجداد کو ہدایت مل جاتی اور ہم یہ سارا حلال حرام کا کام نہ کرتے، لیکن چونکہ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی لہٰذا ہم پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے۔ تو آیتوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہو کہ ان کے پاس کوئی علم والی بات بھی ہے تو وہ لا کے ہمیں دکھائیں، یا محض یہ بس اسی قسم کے ظن کے پیچھے ہی پڑے ہیں اور جو بات بھی کرتے ہیں وہ بلا دلیل ہی کرتے ہیں۔ اور کیا ان کی ان مشرکانہ رسوم و رواج کے لیے ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب الہی سے کوئی دلیل آئی ہے، جس کا ذکر سابقہ آیات میں ہو چکا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ جب کوئی علمی دلیل نہیں ہے تو پھر یہ ان کا صرف اور صرف ظن و گمان ہی باقی رہ جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنی حجت تمام کر دی اور اپنے رسول اور کتابیں بھیج کر تمام لوگوں کو نیکی اور بدی کی راہوں اور ان کے انجام سے پوری طرح مطلع کر دیا ہے، اور حلت و حرمت کے احکامات بھی ان پر واضح کر دیے ہیں۔ پھر آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جھوٹی شہادت کا ذکر کیا کہ اگر کچھ ڈھیٹ قسم کے لوگ ڈھیٹ بن کر جھوٹی شہادت دینے پر آمادہ بھی ہو جائیں اور آپ کے ساتھ ان کے ہم نوا بھی بن جائیں، تو ان سے یہ شہادت اس لیے نہیں طلب کی جا رہی کہ اگر وہ شہادت دیں تو آپ ان کی بات مان لیں، بلکہ اس لیے طلب کی جا رہی ہے کہ جب وہ ایسی شہادت پیش نہ کر سکیں تو ممکن ہے کہ بعض صحیح عقل رکھنے والے لوگ ایسی مشرکانہ رسومات سے پھر باز آ جائیں جو سراسر تہمات اور ظن پر مبنی ہیں، اور اس قسم کی جھوٹی شہادتیں دینے پر ایسے لوگ ہی آمادہ ہو سکتے ہیں جنہیں آخرت کے دن پر اور اللہ کے حضور اپنے اعمال کی جواب دہی پر ایمان ہی نہیں ہوتا۔
ایسے ہی لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور حلت و حرمت کے احکام اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ کے ہمسر بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلت و حرمت کے تمام احکامات پر مکمل ایمان اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ اللہم بلغنا رمضان، آمین۔